شیعوں کے بارے میں جو غلط نسبتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک متع ہے جسے غلط انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ متع کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایک صحابی حضرت ابن عباس اس عقیدے پر وقت آخر تک قائم رہے۔ متع اس صورت میں ممکن ہے جب انسان حرام کی طرف مائل ہو رہا ہو۔ اگر وہ دائمی نکاح نہیں کر سکتا تو وہ عارضی نکاح کر کے حرام سے بچ سکتا ہے۔ نکاح متع، جسے عام لفظوں میں متع یا صیغہ کہا جاتا ہے، ولی کی موجودگی میں ہونے والا ایسا نکاح ہے جس کی مدت متعین ہوتی ہے۔ اس مدت کے اختتام پر خود بخود علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اگر مرد باقی ماندہ مدت بخش دے تب بھی عورت نکاح سے آزاد ہو جاتی ہے اور اولاد انہی والدین سے منسوب ہوتی ہے اور نان و نفقہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر فریقین چاہیں تو اسے جاری یا مستقل بھی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند سال پہلے پر سنی شیعہ دونوں اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ متع کے اصول: صیغہ پڑھنا ضروری ہے، اس میں مہر اور مدت کا متعین کرنا لازمی ہے۔ نکاح متع صرف انہی سے حلال ہے جن سے دائمی نکاح حلال ہے۔ کنواری لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح متع کو دائمی نکاح میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو پر کومنٹس کرنا ضروری ہے، دوستوں میں شیئر کرنا لازم ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔